اصل کمال عمران خان کا تھا، جبکہ نیوٹرلز نے اصل غلطی کا ارتکاب کیا۔ عمران خان بڑے چالاک، شاطر اور میکاوری کے پیروکار ہیں، جبکہ نیوٹرلز طاقتور اور منظم ہونے کے باوجود سیاست، صحافت اور سفارت کی چالوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ تینوں گرے ایریاز کے شعبے ہیں اور یہاں کوئی بات بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی۔ جبکہ نیوٹرلز کی تربیت بلیک اینڈ وائٹ میں کی جاتی ہے، ان کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ پڑھتے اور لکھتے ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ سوچتے ہیں۔ ڈسپلن فورس ہونے کی وجہ سے وہ رائے پہلے بناتے ہیں اور پھر لکھتے پڑھتے وقت بھی اپنی رائے کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، نہ کہ دلائل سن کر رائے قائم کر لیں۔ اب ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنی کارکردگی اور کرپشن کی وجہ سے نیوٹرلز کو بری طرح مایوس کیا تھا، اور دوسری طرف عمران خان نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ نیوٹرلز کے سامنے اپنے آپ کو ایک ایسی متبادل فورس کے طور پر پیش کیا جو پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دے گی، دو خاندانوں کی سیاسی اجارہ داری ختم کر دے گی اور عالمی برادری کو بھی پاکستان کے قدموں میں لا بٹھائے گی۔ چنانچہ 2010 سے نیوٹرلز عمران خان کی محبت اور زرداری اور نواز شریف کی مخالفت میں غیر جانبدار بن گئے۔ انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی اور عمران خان کو لیڈر بنانے کے لیے غیر آئینی کردار بھی ادا کیا۔ پہلے زرداری کو ملک دشمن ثابت کیا گیا اور اس عمل میں نواز شریف کو بھی استعمال کیا گیا، اور پھر نواز شریف کی باری آئی تو اس میں زرداری کو بھی استعمال کیا گیا۔ جنرل ظہیر الاسلام نے طاہر القادری کو ساتھ ملا کر عمران خان سے ان کے خلاف دھرنے دلوائے۔ گزشتہ برسوں میں نیوٹرلز نے عمران خان کے ہر گناہ سے صرف نظر کیا اور اس کی سزا سے ان کو بچائے رکھا، جبکہ ان کے سیاسی مخالفین کے ہر گناہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے۔ نیوٹرلز نے جانبدار بن کر عمران کے حق میں اور ان کے مخالفین کے خلاف میڈیا کو استعمال کیا، عدلیہ کے وقار کو داؤ پر لگا کر اس سے نواز شریف اور زرداری کے خلاف فیصلے کروائے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا گیا۔ میں نے 2013 میں پہلی مرتبہ عمران خان کو لاڈلے کا خطاب دیا تھا، لیکن یہ میری توقع بھی نہیں تھی کہ وہ اس قدر لاڈلے بن جائیں گے کہ پارٹی فنڈنگ کیس کے فیصلے کو برسوں تک لٹکایا جائے گا۔ ان کے سول نافرمانی کے اعلانات اور پی ٹی وی پر حملے تک کے جرائم سے چشم پوشی اختیار کی جائے گی اور ان کی کابینہ میں مغرب اور پڑوسی ملکوں کے ایجنٹوں کو برداشت کیا جائے گا۔ لیکن نیوٹرلز کی انویسٹمنٹ غالباً اتنے طویل عرصے پر ہی محیط تھی اور ان کی خاطر دشمنیاں اتنی لی گئی تھیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی ان کے وہ نخرے اور وہ لاڈ نیوٹرلز نے برداشت کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یوں لاڈلے اور لاڈلے کے لاڈلوں شہباز گل، شبلی فراز، فواد چوہدری، فیصل جاوید، اعظم خان اور اسی طرح کے دیگر لاڈلوں کے نخرے بھی حد سے بڑھنے لگے۔ پی ٹی آئی نے کرپشن میں پیپلز پارٹی کو مات دی، نااہلی میں ایم ایم اے کو مات دی اور نیوٹرلز کے ساتھ چھیڑخانی میں مسلم لیگ نون کو مات دی۔ نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے بنی گالہ میں جادو ٹونے اور خوابوں سے ہونے لگے اور لاڈلا الٹا نیوٹرلز کے ادارے میں گھس کر اپنی منمانی کرنے لگا۔ دوسری طرف معیشت بھی تباہ کر دی۔ ناقص سفارتکاری سے پاکستان کو ہر دوست سے محروم کر دیا۔ ان کی ناکامیوں کی وجہ سے فوج کو گالی پڑنے لگی۔ چنانچہ تنگ آ کر فوج نے نیوٹرلز بننے اور سیاست سے لا تعلق ہو کر آئینی رول تک محدود ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن لاڈلے کو فوج کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جا کر اپنے محسنوں سے معافی تلافی کرتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے بلیک میلنگ اور دباؤ کا راستہ اختیار کیا۔ امریکی سازش کے جھوٹے بیانی کا اصل مقصد بھی ریاست اور فوج کو آزمائش سے دوچار کرنا تھا۔ ماضی میں بھی کئی جماعتیں اور پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں فوج پر تنقید کرتی رہی ہیں، لیکن ان کی تنقید یہ رہی کہ آپ نیوٹرل ہو کر آئینی رول تک محدود کیوں نہیں ہوتے، جبکہ عمران خان کی تنقید جہاں سخت تھی وہاں ان کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ نیوٹرل بننے کی بجائے غیر آئینی طور پر مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتے۔ پروپیگنڈے کے زور پر لاڈلا اپنا یہ جھوٹا بیانیہ عوام کی ایک بڑی تعداد میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے سازش کے تحت نکالا گیا۔ دوسری طرف لاڈلے کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی متبادل جو حکومت آئی وہ چوچو کا مربع تھی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اپنی بندر بانٹ میں لگی رہیں۔ ان کی نفسا نفسی اور زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کا یہ عالم ہے کہ آج تک حکومت صوبوں کے گورنر نہیں لگا سکی، نہ بیانیہ بنا سکی اور نہ اسے پھیلانے کے لیے مؤثر میڈیا ٹیم سامنے لا سکی۔
शहबाज शरीफ को मौलाना एक तरफ खींचते हैं, जरदारी दूसरी तरफ, अपनी पार्टी के लोग तीसरी तरफ और ब्यूरोक्रेसी चौथी तरफ, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत फैसला ही मफकूद होती जा रही है। दूसरी तरफ न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो गए थे और उनका कहना था कि हुकूमत जाने, इमरान खान जाने, नैब जाने और अदालत जाने, जबकि हुकूमत इस इंतजार में बैठी थी कि उनके लिए इस तरह के मसाइल हल किए जाएं जिस तरह लाडले के लिए किए जाते थे। इस सूरत हाल से लाडले को और हौसला मिलता था। अदलिया में उनकी सपोर्ट और इदारों में बास लाडलों के उनके साथ और उनके हामी मीडिया के दरपर्दा हौसला अफजाई से उनका हौसला और बढ़ा, और यहाँ तक बढ़ा कि जनरल सरफराज और दीगर शोहदा की शहादत की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए गंदी सियासत खेली और बाद में बनी गाला के अंदर कुछ साबिक वज़रा के मशवरे से फौज में फूट डालने के लिए शहबाज गिल से मनसूबाबंदी के साथ ऐसा बयान दिलवाया गया कि जिसमें निचले रैंक के लोगों को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की नापाक कोशिश की गई। चुनाचे न्यूट्रल्स का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। न्यूट्रल्स ने किसी हद तक अपनी न्यूट्रलिटी खत्म कर दी, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं बल्कि अपने अदारे को बचाने के लिए, जिसका आगाज शहबाज गिल से हो गया। अब देखना यह है कि न्यूट्रल्स किस हद तक गैर जानिबदार बनते हैं और किस हद तक मुतहर्रिक होते हैं। फिर देखना होगा कि उनके मुतहर्रिक होने की सूरत में इमरान खान के साथ कौन कौन खड़ा रहता है।